دنیا اس وقت ایک غیر معمولی تاریخی موڑ پر کھڑی ہے۔ وہ فرسودہ مغربی عالمی نظام جو دہائیوں تک چند طاقتوں کے گرد گھومتا رہا، آج واضح طور پر زوال کا شکار ہے۔ طاقت کے وہ پرانے مراکز جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، اب اندرونی اختلافات، سفارتی تنہائی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا سامنا کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان کھل کر سامنے آنے والے اختلافات اس حقیقت کی علامت ہیں کہ مغربی اتحاد پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا، بلکہ خود امریکہ بھی محدود اثر و رسوخ اور کمزور عالمی اعتماد کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے دور میں تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی دنیا انتشار، ناانصافی اور طاقت کے عدم توازن میں مبتلا ہوئی تو خلافت جیسے عدل، مرکزیت اور اخلاقی ذمہ داری پر مبنی نظام نے انسانیت کو نئی سمت دی۔ آج نیو ورلڈ آرڈر کے شور میں خلافت کا تصور دوبارہ اس لیے ابھر رہا ہے کہ یہ طاقت کے بجائے عدل، مفاد کے بجائے ذمہ داری اور خود غرضی کے بجائے انصاف کو بنیاد بناتا ہے۔ امریکی صدر کی سربراہی میں نام نہاد غزہ امن معاہدے پر دستخط تو ہو چکے، مگر انسانیت آج بھی ایک تلخ سوال کر رہی ہے کہ صہیونی ریاست کے جنگی جرائم پر عالمی ضمیر خاموش کیوں؟ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 20,000 سے زائد بچوں اور 10,000 سے زیادہ خواتین سمیت 80,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جبکہ لاکھوں افراد زخمی، بے گھر اور شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پورے کے پورے شہر ملبے کے ڈھیر میں بدل دیے گئے، ہسپتال، اسکول اور پناہ گاہیں نشانہ بنی اور معصوم بچوں کو بھوک اور بیماری سے مرنے پر مجبور کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نسل کشی کا حساب کون لے گا؟ انصاف کے کٹہرے میں صہیونی مجرموں کو کب لایا جائے گا؟ تاریخ واضح کرتی ہے کہ محض معاہدے، قراردادیں اور عالمی فورمز وقتی ریلیف تو دے سکتے ہیں، مگر مستقل تحفظ اور حقیقی انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ جب تک امت مسلمہ کے پاس مشترکہ سیاسی، اخلاقی اور فکری قیادت نہیں ہوگی، نہ تو فلسطینیوں اور کشمیریوں کے قاتلوں کو سزا ملے گی اور نہ ہی مسلمانوں کو عالمی سطح پر وہ مقام حاصل ہو سکے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ تاہم بدلتے عالمی حالات میں امید کی کرن بھی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بڑھتا ہوا سیاسی اور دفاعی تعاون اس بات کی علامت ہے کہ مسلم دنیا آہستہ آہستہ اپنے کھوئے ہوئے کردار کی بازیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قرآن مجید اسی وحدت اور اجتماعیت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر مسلم دنیا نے اس لمحے کو پہچان لیا اور قومیت، مسلک اور مفاد سے بالاتر ہو کر اتحاد امت کے تصور کو عملی شکل دے دی تو خلافت کا احیا کوئی خواب نہیں بلکہ ایک فطری اور ناگزیر حقیقت بن جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ امت نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو یہ محض ایک سیاسی ناکامی نہیں بلکہ عظیم کوتاہی ہوگی۔